الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس وقت خطبے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 28ویں پارے کی سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ اہل ایمان، صاحب ایمان یعنی مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں. آپ حضرات نے
قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر مسلمانوں سے خطاب فرمانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور موجودہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے پیر و مرشد اور شیخ تھے، تو وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے اس رشتے اور تعلق کا حوالہ دیتے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اپنے خالق و مالک پروردگار پالنہار کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی باپ اپنے لڑکے کو بیٹا اور منا کہہ کر پکارتا ہے، اور اس کے بعد باپ آگے بیٹے کو جو بات بیان کرتا ہے وہ بات بیٹے کے حق میں انتہائی شفقت، محبت اور خیر خواہی سے بری ہوئی ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے مسلمان بندوں کو خطاب فرما کر آگے جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ بات مسلمان بندوں کے حق میں انتہائی شفقت، محبت اور خیر خواہی سے بری ہوئی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اس مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو اور اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ آگ لکڑیوں اور کوئلوں سے نہیں جلائی جائے گی بلکہ وہ آگ انسانوں سے اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ پتھروں سے مراد یہاں مورتیاں ہیں کہ ان مورتیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے کفار کو عذاب اور سزا دی جائے گی اور انہیں طنز کیا جائے گا کہ جن مورتیوں کے سامنے تم جھکا کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، آج وہی مورتیاں اور وہی بت تمہارے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی اور بچوں کو بچاؤ۔ پھر اس آگ کے اوپر، اس جہنم کے اوپر جو نگران فرشتے مقرر ہیں ان کی صفت بیان فرمائی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ اس آگ کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ بڑے تند خو، سخت مزاج اور مضبوط ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل اور تکمیل کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان خود بھی دیندار بنے اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت جبرائیل امین میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار و سردار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر تشریف لائے اور آپ نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشکال کیا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول
یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یعنی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ عمر، تم اپنی بیوی اور بچوں کو ان باتوں کا حکم کرو جن باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ان باتوں سے منع کرو، روکو جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو تم بھی اور تمہارے بیوی اور بچے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کا مطلب طلب فرمایا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا علی علم اہلک بکلام الخیر ونبئہم، یہ علی تم اپنے گھر والوں کو بھلائی کی بات کی تعلیم دیا کرو اور اس پر انہیں متنبہ کیا کرو۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات میں تو بڑا دیندار ہے، باجماعت نماز کا اہتمام کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، لیکن اس میں اور اس کے بیوی اور بچوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اس کا رخ مشرق کی طرف ہے تو اس کے بیوی اور بچوں کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ بیوی بچے گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں اور یہ صاحب اس پر مطمئن ہے کہ میں تو صف اول میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لیجئے کہ جب تک اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کی، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان پر عمل کرنے کی پرواہ نہیں کی، تو انسان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ انسان کل قیامت کے دن یہ کہہ کر اپنے ذات کو نہیں بتا سکے گا کہ میں تو اپنی ذات کا مالک تھا، اپنے عمل کا مالک تھا، میری اولاد دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کرتا، یہ نہیں کہہ سکے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سارے انسان اپنے ماتحتوں کا راعی اور نگہبان ہیں، کل قیامت کے دن اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، ایک مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان و نگران ہے، کل قیامت کے دن اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا کہ ان کا کتنا حق ادا کیا، اگر حق ادا نہیں کیا، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی، تو قیامت کے دن مواخذہ اور پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے ہر مسلمان ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ خود بھی دیندار بنے اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرے، محنت کرے، فکر کرے، سمجھا کر، پیار و محبت سے، ڈرا دھمکا کر، جس طرح ہو سکے ان کو دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ہمارے دل کے اندر ایسی بے چینی اور فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو دنیا میں دہکتی ہوئی آگ کی طرف لپکتا ہوا دیکھ لیں تو ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ ہم اپنی اولاد کو اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا نہ لیں۔ فرمایا کہ اسی طرح کی بے چینی اور طرف ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں ماں باپ کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا دنیا میں کیا ہوگا، لیکن یہ فکر برائے نام نہیں ہے
کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا قبر میں آخرت میں کیا حشر ہونے والا ہے۔ اولاد سے محبت کی سب سے بڑی نشانی اور علامت یہ ہے کہ ان کی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کیا جائے اور دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اولاد کے سلسلے میں ہمیں یہ فکر تو ہے کہ دنیا میں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ان کو گرمی نہ لگے، اس کے لیے ہم انتھک کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن جہنم کی ہمیشہ کی آگ میں جلنے سے بچنے کی ہم فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت اور قبر کی فکر کرتے ہوئے اپنی اولاد کی قبر اور آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے حضرات کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دین کی آخرت کی فکر فرماتے تھے۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ اور اس کا آخری رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، کس بات کی وصیت کی؟ فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرما لیا ہے، چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اسی اسلام پر اور اسی ایمان پر قائم رہنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہنا۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا اور ان سے سوال کیا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ بیٹوں نے بیک زباں ہو کر جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، کہ ہمارے ابا ہم اس ذات پاک کی، اس ذات وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کرتے آئے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان بن کر، فرمانبردار بن کر زندگی گزارتے رہیں گے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہم سب کے لیے غور کرنے کا مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی تھے۔ وہ خود بھی اللہ کے نبی، ان کے ابا بھی اللہ کے نبی، ان کے چچا بھی اللہ کے نبی، ان کے دادا بھی اللہ کے نبی، اور ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی اللہ کا نبی۔ ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام، دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام۔ گویا پشت پشت سے ان کے گھرانے میں نبوت چلی آ رہی تھی، دیندار گھرانہ تھا، اس کے باوجود بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی جو فکر فرما رہے ہیں وہ ان کے دین اور اسلام کی فکر فرما رہے ہیں۔
تو اس میں ہم سب ماں باپ کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنی اولاد کا سب سے مقدم حق یہ ہے کہ دنیا میں ہم اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی فکر کریں، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اس کے بعد دوسری چیزوں کی فکر کریں۔ اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کی صرف دنیاوی فکر کی، دنیا کی دولت کی فکر کی، تو دنیا کی دولت ایسی چیز ہے جو آنے جانے والی ہے۔ انسان کے پاس آج ہے، چند سالوں کے بعد وہ ختم ہو جائے گی یا چلی جائے گی، بلکہ آج کی دنیا کے خطرناک حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ آسمانی بلائیں اور زمینی تیور اور دنیاوی آفتیں ایسی آ رہی ہیں کہ آج انسان اپنے بلند و بالا گھر کے اندر رہ رہا ہے اور چند منٹوں کے بعد وہ گھر سے باہر ہو جاتا ہے، روڈ پر آ جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں اپنی اولاد کی دنیاوی فکر سے زیادہ ان کے دین کی، ایمان کی اور آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہشام بن عبد الملک اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بڑی سلطنت اور حکومت کے مالک تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ہشام ابن عبد الملک کے بھی 11 لڑکے تھے اور حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھی 11 لڑکے تھے۔ ہشام ابن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے پیچھے اتنا مال و دولت چھوڑا کہ میراث کے اندر ہر ایک لڑکے کے حصے میں 11 لاکھ درہم آئے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے پیچھے 11 لڑکے چھوڑے، لیکن میراث کے اندر صرف 17 دینار چھوڑے، اور پھر وصیت بھی کی کہ میرے مرنے کے بعد انہی پیسوں میں سے میری تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا خرچ نکالا جائے۔ اس کے بعد ان دیناروں کو درہموں میں ٹرانسفر کیا گیا، تبدیل کیا گیا، پھر ان کی اولاد کے درمیان وہ درہم تقسیم ہوئے تو تقریباً ہر ایک لڑکے کے حصے میں 19 درہم آئے۔ ادھر 11 لاکھ درہم اور ادھر صرف 19 درہم۔ کسی نے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی حیات ہی میں کہا بھی کہ آپ اپنی اولاد کی فکر کریں، کہیں آپ کے مرنے کے بعد کہیں رزق کی تنگی میں مبتلا نہ ہو جائے، غربت کا شکار نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، پھر قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ کے ایک جملے سے جواب دیا، فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح لوگوں کا حامی و ناصر، والی، معاون اور مددگار ہوا کرتا ہے۔ اگر میری اولاد نیک اور صالح ہے اور سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے تو میرا اللہ ان کا حامی و مددگار ہوگا اور ان کی نصرت کرے گا اور ان کا والی ہوگا۔ اور اگر میری اولاد نیک اور صالح نہیں ہے، خلاف شریعت زندگی گزارنے والی ہے، تو ایسی اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑنا اور بینک بیلنس جمع کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہسٹری میں، تاریخ میں، اتہاس میں لکھا ہے کہ ہشام ابن عبد الملک کے وہ لڑکے جن کے حصے میں 11 لاکھ درہم آئے تھے، حالات نے ایسا پلٹا کھایا، زمانے نے ایسی کروٹ لی کہ وہی اولاد شام یعنی سیریا میں دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو کر وہ اولاد بھیک مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے لوگوں، اس مسجد کے بنانے والے ہمارے ہی باپ دادا تھے، اللہ کے واسطے ہمیں کچھ دے دو۔ اور ادھر حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہر ایک بیٹا جن کے حصے میں صرف 19 درہم آئے تھے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا ہر ایک بیٹا بڑا عالم
امام، متقی، پرہیزگار، دین کا داعی بن کر خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ مال و دولت انسان کو ہمیشہ عزت اور کامیابی دلائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر اولاد میں دینداری ہوگی، اولاد متقی اور پرہیزگار ہوگی، اولاد نیک اور صالح ہوگی تو وہ دنیا میں بھی عزت اور شرف کا مقام حاصل کرے گی اور آخرت میں بھی سرخ روئی اور کامیابی حاصل کرے گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے تو ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں، ان کو نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی تاکید کریں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ صحبت کا اثر قبول کرتا ہے۔ اچھی صحبت ہوگی تو وہ اچھا اثر لے گا، بری صحبت ہوگی تو برا اثر لے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھ کو برا بنا دے گی۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر، علماء کی مجلس میں بیٹھنے کو اپنے دل میں لازم سمجھا کر اور اہل حکمت کی باتوں کو سنتے رہا کر، اس لیے کہ حکمت کی باتیں یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ اگر اولاد کو بری صحبت لگ جائے گی تو وہ نہ گھر کے کام کی رہے گی، نہ ماں باپ کے کام کی رہے گی، نہ اپنے معاشرے کے کام کی رہے گی۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے یہاں کا، کہ 14-15 سال کا ایک لڑکا تھا، اوباش اور برے دوستوں کی صحبت لگ گئی۔ وہ برے دوست اس کو سنیما ہال میں فلم دیکھنے کے لیے لے گئے۔ فلم تو اس نے اس عمر میں دیکھ لی، لیکن اس میں جو ہیروئن تھی وہ اس کو بڑی پسند آ گئی۔ رات دن اس کے چکر میں اور اس کے خیالات میں محو رہتا تھا، یہاں تک کہ اس عشق بازی کی وجہ سے اس نے اپنی اسکول اور مدرسے کی تعلیم ترک کر دی، چھوڑ دی۔ ماں باپ نے سمجھایا، نہیں سمجھا، ماں باپ نے ناراض ہو کر اس کو گھر سے نکال دیا۔ بری صحبت لگ چکی تھی اور پھر وہ اس چکر میں چلا گیا تھا۔ جب گھر سے نکال دیا تو وہ لڑکا راولپنڈی چھوڑ کر لاہور آ گیا۔ لاہور اس معشوقہ کی تلاش میں رہتا تھا، لیکن وہ کہاں ملنے والی تھی۔ مزدوروں کی طرح راستوں پر اپنی زندگی بسر کرتا تھا اور محنت مزدوری کر کے جو پیسے کماتا تھا اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا اور اپنی معشوقہ ہیروئن کی فلم دیکھنے میں ان پیسوں کو خرچ کرتا تھا۔ کسی کام سے اس کو ایک مرتبہ اخبار مشرق نامی آفس میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ وہاں سے ایک پیپر نکلتا تھا، اخبار مشرق، اس کی ایک آفس تھی، اس میں گیا تو مینیجر نے اس کے کپڑوں کے اوپر خون کے دھبے دیکھے تو اس کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنا آستین کھول کر دکھایا تو بلیڈ سے اس نے اپنی اس معشوقہ ہیروئن کا نام لکھ رکھا تھا۔ مینیجر نے پوچھا کیا وجہ ہے تو وہ کہنے لگا کہ چند سالوں پہلے میرے دوست مجھے سنیما ہال میں لے گئے تھے، میں نے فلم دیکھی تھی، اس کے بعد سے میں اس معشوقہ اس ہیروئن کا عاشق ہو چکا ہوں اور آج میری یہ حالت ہے۔ میرے بھائیوں، سچ فرمایا کہ اگر اولاد کی بچپن سے صحیح تربیت نہیں ہوگی تو آئندہ اور آگے چل کر اس اولاد کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی باتوں میں صحیح بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اے برادر دور شد از زیار بد، اے برادر دور شد از زیار بد، یار بد بدتر ہوا از مار بد، کہ اے میرے بھائی، برے ہمنشین اور برے دوست سے دور رہا کر،
اس لیے کہ برا دوست سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ وہ آگے فرماتے ہیں مارے بد تنہا ہمیں بر جان زند، مارے بد تنہا ہمیں بر جان زند، یار بد بر جانوں بر ایمان زند۔ فرمایا سانپ کاٹے گا تو صرف تیری جان کا خطرہ ہے، اور برا دوست تیرے جان اور ایمان دونوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ آج گرل فرینڈ کے نام پر، بوائے فرینڈ کے نام پر جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، جو دوستیاں کی جاتی ہیں، آگے چل کر وہ اولاد نہ ماں باپ کے کام کی رہتی ہے، نہ گھر کے کام کی رہتی ہے، نہ اپنے معاشرے اور سماج کے کام کی رہتی ہے، بلکہ اپنے دین اور ایمان کو بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں اللہ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک اللہ والے اکثر یہ دعا فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو بری اخلاق، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اور تیسری دعائیں فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے برکت بنا دے۔ یہ دعائیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی دین اور ایمان کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔